جو جنگ ہم نے جیتی ہے ہندوستان کے مقابلے میں 4 دن کی، انتہائی خطرناک لیکن انتہائی کم مدت میں یہ جنگ ہے جو پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے خلاف جیتی۔ خاص طور پر ایئر فورس نے اپنی انٹرنل انوویشن کی اور اس طرح انہوں نے ہندوستان کا مقابلہ کیا۔ میں ایک ایک لمحے کا گواہ ہوں جو 6 مئی سے لے کر 10 مئی تک پاک بھارت 4 روزہ جنگ انتہائی خطرناک تھی، تاہم پاکستان نے یہ جنگ جیتی جس کی پوری دنیا معترف ہے۔ پاک فوج نے بہادری اور مہارت کے ساتھ بھارت کا مقابلہ کیا۔ ہماری فضائی افواج نے بھی شاندار انداز میں اپنی جرت دکھائی۔ لاہور ریلوے اسٹیشن پر پاک بزنس ایکسپریس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جنگ کے ایک ایک لمحے کے گواہ ہیں۔ بطور وزیر اعظم فوج پاکستان کے ساتھ مشورہ اور فیلڈ مارشل کے ساتھ رابطے میں تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ پاکستان بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس جنگ کے بعد یہ سوچ ختم ہو گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے دونوں بیٹوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی سے پوچھا گیا کیا آپ کے بیٹے امریکہ سے واپس جا چکے ہیں اور کیا آپ کے بیٹے 5 اگست کو احتجاج میں شرکت کریں گے؟ بانی پی ٹی آئی نے کہا وہ پاکستان آئیں نہ کسی احتجاج کو لیڈ کریں گے۔ تحریک انصاف کے 5 اگست سے احتجاج کی کال کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی تھیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے بچوں کے حوالے سے میڈیا پہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کا رد عمل۔ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے بچے پاکستان آئیں گے، کسی کو بھی اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ کبوتروں سے شروع ہوا، غباروں تک پہنچا، F-16 سے ڈرا، اب چاکلیٹ سے دہشت گردوں کی پہچان کروانے لگا۔ نہ شناخت نہ ثبوت، بس چاکلیٹی بیان بھارت کا پھر مذاق بن گیا۔ بھارتی وزیر داخلہ نے پارلیمنٹ میں انوکھی منطق پیش کی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی کارروائی میں ہلاک دہشت گردوں سے پاکستانی چاکلیٹس ملی ہیں۔ یہ بھی کہا ان سے وہ آئی ڈی کارڈ ملے جبکہ پاکستان میں ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں شناختی کارڈ ہوتا ہے۔ ٹرمپ نے 19 مرتبہ پاک بھارت جنگ رکوانے کا دعویٰ کیا۔ اگر مودی میں دم ہے تو ایوان میں ٹرمپ کو جھوٹا قرار دے دیں۔ اپوزیشن رہنما راہل گاندھی کا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو چیلنج، کہا حکومت میری بات مانتی تو 5 جہاز نہ گرتے۔ دنیا میں ایک بھی ملک نہیں جس نے پاکستان کی مذمت کی ہو۔ مودی حکومت نے بھارتی خارجہ پالیسی کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ لوک سبھا میں اپوزیشن نے مودی حکومت کی قلعی کھول دی۔ آپریشن مہادیو کو بھی جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ امریندر سنگھ راجا نے پاک بھارت جنگ کے دوران رافیل گرنے کی تصدیق کرتے ہوئے طیارہ گرنے کی تصاویر دکھا دیں۔ لوک سبھا کے رکن گرجیت سنگھ نے مودی سے مطالبہ کیا کہ اگر رافیل نہیں گرے تو تمام 35 رافیل کی پریڈ کرائیں۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی وزیر داخلہ امت شاہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کرنے لگی۔ پہلگام کا پٹاخہ، ثبوت غائب، کہانی تیار، خاکے بدل گئے، لاشیں مل گئیں۔ بھارت کا نیا اسکرپٹ ریلیز، 3 مہینے 3 لاشیں اور ایک پرانا جھوٹ۔ این آئی اے بھی کنفیوز، پہلگام میں سچ گم، سوال قائم۔ پہلگام واقعے کو 3 ماہ گزر گئے مگر بھارتی حکومت کی بوکھلاہٹ اور غلط بیانی کم نہ ہوئی۔ حملے کے 2 گھنٹے بعد جاری خاکے ثبوت کہاں ہیں؟ این آئی اے نے انہی خاکوں کو غلط قرار دے دیا۔ پھر آج انہی افراد کی ہلاکت کیوں؟ مگر سچ اب بھی کھڑا ہے، اینٹری خاکوں کی اینڈ لاشوں پر۔ چینی ایکسپورٹ کرنے سے شوگر ملز مالکان کو 40 کروڑ 26 لاکھ ڈالرز کا منافع۔ چینی ایکسپورٹ کرنے والی ملز میں شریف خاندان، زرداری خاندان، ہارون اختر اور جہانگیر ترین کی ملز شامل۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چینی ایکسپورٹ کرنے والے شوگر ملز مالکان کی فہرست پیش کر دی گئی۔ اراکین کا سخت برہمی کا اظہار۔ جنید اکبر نے کہا یہ لوگ ایکسپورٹ میں بھی کماتے ہیں اور امپورٹ میں بھی۔ ریاض فتیانہ نے کہا چینی کی قیمت کی مد میں قوم کے ساتھ 287 ارب روپے کا دھوکہ کیا گیا۔ ملک بھر میں چینی من مانی قیمت پر فروخت ہونے لگی۔ چینی میٹھی نہیں کڑوی لگنے لگی۔ 165 کی قیمت 200 میں بکنے لگی۔ چینی کی اڑان، عوام پریشان، شہری پھٹ پڑے، کہتے ہیں آئے روز چینی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، حکومت رحم کرے۔
مہنگی کر دی ہے. نقصنامے کے حساب سے دیکھیں تو 160 روپے تھی اور اب اس کو 200 کر دی ہے, اور یہاں پر ہر کسی کی اپنی منمانی چل رہی ہے. چینی ہر گھر کی ضرورت ہے, بنیادی اشیاء خوردنوش ہے, مارکیٹ سے غائب ہے. جو سرکاری نے ریٹ مقرر کیا کہ وہ 160 روپے, لیکن جو بازار میں جو چینی ملتی ہے انہوں نے ڈبل سینچری ماری ہے, 200 سے اوپر ملتی ہے. یہ آرٹیکل 63 میں جب کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ کیا کوئی ڈسکوالیفائی ہوا ہے کہ نہیں, اس پہ ہیئرنگ ہوتی ہے, جو افیکٹڈ پارٹی اس کو سنا جاتا ہے. اس کو آئین نے 90 دن کا ٹائم فریم رکھا ہے, اس کے بعد آپ کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اپوزیشن کا رول ہے, اب اس کو ختم کر لے تو پھر وہ تو شہنشاہیت ہے, وہ تو جمہوریت نہیں ہے. ملک بھر میں چینی منمانی قیمت پر فروخت ہونے لگی. چینی میٹھی نہیں کڑوی لگنے لگی. 165 کی قیمت 200 میں بکنے لگی. جمہوریت میں اپوزیشن کا کردار ختم ہو تو وہ شہنشاہیت ہے. اپوزیشن کو نااہل کرنے سے بہتر ہے کہ ہوش کے ناخن لیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو, کہا کہ آرٹیکل 63 میں واضح ہے نااہلی سے قبل فریق کو سنا جاتا ہے. بانی پی ٹی آئی کے ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ بانی نے واضح پیغام بھیجا, عدالتیں جو سزائیں دے رہی ہیں وہ ناجائز ہیں اور الیکشن کمیشن اپیل کا انتظار کیے بغیر ارکان کو نااہل کر رہا ہے. یہ کبھی بھی آپ اس کو غائب نہیں کر سکتے. یہ سارا کچھ جو ٹرائلز ہیں یہ ریکارڈ پہ جا رہی ہیں, اور آج نہیں تو کل یہ باہر آئے گا اور پتہ چلے گا کس کس نے جو کہتے ہیں نا غلط سزائیں دی. 9 مئی کے کیسز. پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور ممبر قومی اسمبلی نااہل. NA1 سے MNA عبداللطیف چترالی نااہل. الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن جاری, NA1 کی نشست خالی قرار دے دی. اس سے پہلے 9 مئی کیسز میں اعجاز چودھری, احمد علی بچھر, احمد چٹھا کو بھی نااہل قرار دیا جا چکا ہے. یہ پیشیوں سے اس طرح کی ان کے عقلوں سے ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارا پوری کی پوری لیڈرشپ, ہمارے ورکر سپورٹر انشاءاللہ سارے انشاءاللہ 5 اگست کو بھرپور طریقے سے پورے پاکستان کے ہر ضلع میں, ہر حلقے میں اور ہر شہر میں انشاءاللہ نکلیں گے. میں انشاءاللہ اپنے صوبے میں میں لیڈ کروں گا انشاءاللہ. میں ان کو پھر چیلنج کر رہا ہوں, سب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ سیاسی اور جمہوری طریقے سے تم نہ حکومت گرا سکتے ہو, نہ تمہاری یہ اوقات ہے اور نہ تمہاری حیثیت ہے. سیاسی اور جمہوری طریقے سے حکومت گرا کر دکھاؤ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی بن گنڈاپور کا مخالفین کو چیلنج, کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. احتجاجی تحریک میں پاکستان بھر سے لوگ نکلیں گے. احتجاج کی بات کرتے ہیں تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. ہماری نااہلی کی کوششیں جاری ہیں, ہمیں دبایا جا رہا ہے مگر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. شراب و اسلحہ برآمدگی کیس میں علی بن گنڈاپور نے عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا. وارنٹ گرفتاری منسوخ. گنڈاپور کے ضمانتی کو دیا گیا شو کاز نوٹس بھی واپس. 9 مئی کے مقدمات میں انصاف کا خون ہو رہا ہے. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب کا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط میں کہا گیا کہ مقدمات انصاف کے بجائے سیاسی انتقام کا شکار ہو چکے ہیں. عدالتی کارروائیاں بدنیتی, جلد بازی اور دباؤ کے تحت کی جا رہی ہیں. ملک میں آئین اور عالمی قوانین پامال ہو رہے ہیں. جھوٹے مقدمات, زبردستی اعتراف اور سیاسی انتقام کی فضا عدلیہ کی ساکھ کو تباہ کر رہی ہے. 9 مئی سے متعلق بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی اپیلیں. سماعت کرنے والا بینچ تبدیل. 12 اگست کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 3 رکنی بینچ کی سربراہی کریں گے. جسٹس شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن بینچ میں شامل. سپریم کورٹ نے سلمان صفدر کی التوا پر کارروائی 12 اگست تک ملتوی کی تھی. کشمیر کے بغیر اس خطے میں امن نہیں ہو سکتا. ہم نے ان کو باور کروایا کہ آپ نے جب سیز فائر کا ہمیں اپروچ کیا تھا, میرے ساتھ جب بات ہوئی تھی تو ڈائلاگ کی بھی انڈیکیشن ہوئی تھی, لیکن ہم کمپوزٹ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. اگر وہ جو انڈین اسٹیٹمنٹ 1-2 منسٹرز نے دی ہے کہ جی صرف ٹیررزم پہ بات کریں گے, وہ ایکسیپٹ. ٹریڈ میں, انویسٹمنٹ میں, ٹیرف کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ ہم اس کو نیگوشیٹ کر کے اس کو جلدی اس کو ہم کنکلوڈ کریں گے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں. اگر ہمارا پانی روکا یا اس کا رخ موڑا گیا تو اسے اعلان جنگ سمجھا جائے گا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے واضح کر دیا. نیو یارک میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ سنتاس معاہدے کو کوئی بھی یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا. 3 دریاؤں پر ہمارا حق ہے. بھارت کے ساتھ دنیا میں کہیں بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اب بھارت سے مذاکرات ہوئے تو جامع ہوں گے. مسئلہ جموں کشمیر کے حل کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا.
جنگ بندی میں عارضی وقفے کے باوجود صہیونی فوج کی وحشیانہ حملے، مزید 81 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، امداد کے منتظر 19 بھوکے پیاسے مظلوم بھی شامل، شہداء کی مجموعی تعداد 60,000 ہو گئی۔ قلیل امداد کی آمد کے باوجود غذائی قلت برقرار، بھوک کی نگرانی کے عالمی ادارے نے غزہ کی صورتحال کو بدترین قحط قرار دے دیا۔ نہ راہ بچی نہ رستہ، صرف سمندر ہی بنا انسانیت کا آخری سہارا، بھوک سے بلکتے بچوں تک دودھ، آٹا، چاول، سمندر لایا امید کا سہارا۔ قحط میں ڈوبے غزہ کے لیے مصر کے نوجوانوں نے سمندر کے ذریعے خوراک بھیجی جو ان تک پہنچ گئی۔ 12 روزہ ایران اسرائیل جنگ نے ایرانی قوم کی طاقت، عزم اور اسلامی جمہوریہ کی بنیادوں کی بے مثال مضبوطی کو دنیا نے دیکھ لیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کا بیان، کہا یہ جنگ اسلامی جمہوریہ کی صلاحیتوں اور عزم کو دکھانے کا ایک موقع بنی۔ ایران نے ماضی کی تمام سازشوں کو ناکام بنایا اور اب بھی ثابت قدم ہے۔ اگر ایران کے خلاف جارحیت دہرائی گئی تو ایسا جواب دیا جائے گا جسے چھپانا ممکن نہ ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ اگر دنیا کو ایرانی جوہری پروگرام پر تحفظات ہیں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے کرغستان کے اعلیٰ سطح کے وفد کی ملاقات، وزیر اعظم کا پاک کرغستان تعاون میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار، دونوں ممالک میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کو خوش آئند قرار دیا۔ وزیر اعظم کا IGC کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ، وفد نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ یہ آج جو ریزولوشن آیا نا، یہ کوئی 100 دفعہ آ چکا ریزولوشن۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان ریزولوشن کا اثر جو ہے، جن کے وہ کان میں جون نہیں سرکتی ان کو اس کا اثر نہیں ہونا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے جو ہے سوچا کہ بھئی اب اس غریب آدمی کو کیا کریں جو کہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں، جس کے پاس بجلی بھی نہیں ہے، جس کے پاس 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، ان کے معصوم بچے بھی ہیں اور صرف لائٹ ان کو ہوا کے لیے ان کو 100 چیزیں جو ہے ان کی اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں۔ بجلی چوری کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتے، سندھ اسمبلی میں نیپرا کے خلاف متفقہ قرارداد منظور، سندھ اسمبلی میں نیپرا کے فیصلے کے خلاف اپوزیشن کی قرارداد بحث کے بعد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ قرارداد MKM کے رکن عامر صدیقی نے پیش کی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام نے کہا کہ ہر دور میں کے الیکٹرک، ہیسکو، سیپکو کے خلاف قراردادیں آتی ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ متعلقہ اداروں کے حکام کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ سندھ حکومت کا تعلیم میں عالمی معیار لانے کا پختہ عزم، ٹیچنگ لائسنس کا اجرا ایک تاریخی سنگ میل قرار۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ کا تعلیمی مستقبل علم، اخلاق اور عمدگی پر استوار ہوگا۔ تعلیمی اصلاحات کا مرکز و محور استاد ہے، بغیر استاد کوئی تعلیمی اصلاح ممکن نہیں۔ اساتذہ تعلیم کو خدمت اور کردار سازی کا ذریعہ بنائیں۔ ذوالفقار بھٹو جونیئر کا بہن فاطمہ بھٹو کے ہمراہ نئی پارٹی بنانے کا اعلان، کہا اسٹیبلشمنٹ کی کوئی سپورٹ نہیں، پارٹی کے نام پر غور کر رہے ہیں، لیاری سے الیکشن لڑیں گے۔ کہا لیاری کے لوگ اور عوام مشکل میں ہیں، شاہراہ بھٹو کو عوام کے منہ پر تماچا قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوام کے پیسے سے اگر شاہراہ بھٹو بنا سکتے ہیں تو لیاری کو بہتر کیوں نہیں کر سکتے۔ جماعت اسلامی کا حق 2 بلوچستان مارچ نکالنے کا معاملہ شدت اختیار کر گیا، جماعت اسلامی ڈٹ گئی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی قیادت میں حکومتی وفد کی جماعت اسلامی سے مذاکرات ناکام۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے لاہور منصورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہم اپنی فریاد لے کر اسلام آباد جائیں گے، حکومت اگر گرفتار کرتی ہے تو کر لے، بلوچستان میں کوئی بھی محفوظ نہیں۔ جماعت اسلامی نے اور الحمدللہ پورے پنجاب میں ہر جگہ کارواں کا خیر مقدم کیا گیا اور بلوچستان کے عوام کے ساتھ ایک کامل یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، 3 ماہ کے لیے بجلی ₹1.75 فی یونٹ سستی ہونے کا امکان، وفاقی حکومت نے نیپرا میں درخواست دائر کر دی، سماعت 4 اگست کو ہوگی، تمام فریقین کے دلائل سننے کے بعد اتھارٹی بجلی کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ کرے گی۔ مانسون کا 5واں اسپیل برسنے کو تیار، آج سے موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی، لاہور، پنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، گجرات، جہلم اور گجرانوالا میں بادل برسیں گے، فیصل آباد، سیالکوٹ، بہاولپور، بہاول نگر اور ملتان میں بھی بارشوں کا امکان، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع، کراچی میں بدستور بادلوں کے ڈیرے، مطلع ابر آلود، محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں۔
गिलगित बल्तिस्तान शहर बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ निजी टीवी चैनल के एंकर की गाड़ी मलबे से मिल गई थी। मुतासरा इलाकों में मुतासरीन की बहाली का काम जारी। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 7 अफराद जाँ बहक और 15 जख्मी हुए। 26 जून से अब तक मजमूई तौर पर 288 अफराद जाँ बहक और 690 जख्मी हुए। भारत को सिफारती महाज पर एक और धचका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खालिस्तान तहरीक के मरकजी रहनुमा को खत गुरपतवंत सिंह को खत में सदर ट्रंप ने लिखा, अपने शहरियों, अपनी कौम और अपनी इक़दार को सबसे पहले रखता हूँ। जब अमरीका महफूज होगा तो दुनिया भी महफूज होगी। अपने शहरियों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ूंगा। बतौर सदर इन इक़दार के लिए लड़ूंगा जो हमें अमरीकी बनाती हैं। खालिस्तान रेफरेंडम से चंद हफ्ते कबल अमरीकी सदर का पन्नू को खत अहमियत इख्तियार कर गया। सिख फॉर जस्टिस 17 अगस्त को वाशिंगटन DC में खालिस्तान रेफरेंडम करवा रही है। गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, ट्रंप इंतजामिया ने SFJ के साथ रस्मी ताल्लुकात का अज़्म जाहिर कर दिया। चीन में बारिशों ने तबाही मचा दी। बीजिंग में 38 अफराद हलाक, 80,000 शहरी महफूज मुकामात पर मुंतकिल। बीजिंग के मुतादिद इलाकों में 540 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। मुतादिद सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गई। लैंडस्लाइडिंग से भी सड़कें बंद, कई गाड़ियां बह गई, दरख्त उखड़ गए। मुतासर इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। बीजिंग में इंतहाई दर्जे की हंगामी वार्निंग जारी कर दी गई। पाकिस्तान से मैच मंजूर नहीं। भारतीय मीडिया एशिया कप खत्म करवाने पर बजिद। एशियन क्रिकेट काउंसिल के एशिया कप 2025 के शेड्यूल के ऐलान के बाद भारत में हंगामा बरपा। टूर्नामेंट का फैसला होने पर भारतीय मीडिया समेत भारतीय क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियंस का रोना धोना स्टार्ट। भारतीय ऐवानों और मीडिया पर मोदी सरकार से एशिया कप के बॉयकॉट का मुतालबा बढ़ने लगा। भारतीय मीडिया का दावा है, मोदी सरकार एशिया कप में पाकिस्तान को वॉकओवर देने के हक में नहीं। पाकिस्तान को किसी सूरत वॉकओवर नहीं दिया जाएगा। अगर वॉकओवर दिया तो पाकिस्तान जीत जाएगा। अंडर 19 वॉलीबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप मुसलसल 4 फतूहात के बाद पाकिस्तान को पहली शिकस्त। चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मुसलसल कामयाबियां अपने नाम की, लेकिन आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तान को अर्जेंटीना ने सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से हरा दिया। पाकिस्तान पहले ही इवेंट के नॉकआउट राउंड में जगह बना चुका और आखिरी मैच में शिकस्त के बावजूद पाकिस्तान की ग्रुप में पहली पोजीशन बरकरार है। पाकिस्तान राउंड ऑफ 16 में कल पोल C के चौथे नंबर की टीम से मुकाबला करेगा। मियानी लाहौर पाकिस्तान का तीसरा मैरीन प्रोटेक्टेड एरिया करार। इससे कबल स्टोला आइलैंड और चरना आइलैंड को भी MPA करार दिया जा चुका है। WWF के मुताबिक मियानी लाहौर पाकिस्तान का वाहिद मुकाम है जहां 3 इक़साम के कुदरती मैंग्रूव्स पाए जाते हैं। ये इलाका माहीगीरों की अहम रोजगार और हयातियाती तनू का मरकज़ है। मियानी लाहौर डॉल्फिन्स, परिंदों और नायाब समंदरी हयात का महफूज मस्कन है।